20ویں صدی کے آغاز میں چین تہذیب کا صدیوں پرانا گہوارہ فنا ہونے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ 2 صدیوں سے زیادہ پرانی بوسیدہ قنگ سلطنت بدعنوانی کی دلدل میں پھنسی، اقتصادی بدحالی کی ماری اور کمزور فوج کی وجہ سے دم توڑ رہی تھی۔ بیرونی طاقتیں گدھوں کی طرح اس پر منڈلا رہی تھیں، فتح کی بھوک لیے ہوئے۔ افیم کی جنگوں نے پہلے ہی اس زمین کو زخمی کر دیا تھا۔ ذلت آمیز معاہدے تھوپے گئے جس سے ہانگ کانگ برطانیہ کے حوالے ہوا اور پورٹ لوٹ مار کے لیے کھل گئے۔ مگر 1900 میں غصہ پھٹ پڑا۔ باکسر ریبیلیئن کا دھماکہ ہوا، ایک خالص دیہاتی بغاوت جو مایوسی اور پراسرار عقائد سے بھرپور تھی، جسے مایوس قنگ افسران کی حمایت حاصل تھی۔ بیرونی حملہ آوروں، مشنریز اور عیسائی ہونے والے چینیوں کو نشانہ بناتے ہوئے ان باکسرز نے، جو سمجھتے تھے کہ ان کے مخصوص عملیات انہیں گولی سے محفوظ رکھتے ہیں، شمالی چین میں کوہرام مچا دیا۔ انہوں نے بیجنگ کی فارن لیگیشنز کا 55 دنوں تک گھیراؤ کیا، 200 سے زائد غیر ملکیوں اور ہزاروں اپنے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ قحط اور سیلاب پہلے ہی لاکھوں جانیں لے چکا تھا۔ 8 ملکوں کا ایک انہولی الائنس، جاپان، رشیا، برطانیہ، فرانس، امریکہ، جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی، 20,000 فوجیوں کے ساتھ چڑھ آیا، فاربڈن سٹی کو تباہ کیا اور باغیوں کو موت کی سزا دی۔ کنگ دربار شرم سے بکھر گیا۔ 1901 کا باکسر پروٹوکول، یہ 450 ملین تیل چاندی یعنی $330 ملین سے زیادہ کا ایک پھندہ تھا جو 39 سال تک چین کا گلا گھونٹتا رہا اور غیر ملکی فوجی اس کی مٹی کو رونتے رہے۔ کیا یہی وہ چنگاڑی تھی، وہ ذلت جو چین کے لانگ ریولوشن کی بنیاد بنتی، ایک خوفناک خون ریز داستان جو ایک قوم کو نیا جنم دیتی اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی؟ اس راکھ سے اصلاحی کوششوں نے فینکس کی طرح جنم لیا جو مغربی خیالات سے روشنی لے رہے تھے۔ لیانگ کیچاؤ نے رینیوئنگ دی پیپل میں للکارا، اگر ہم عوام کو نیا نہیں بنائیں گے تو ہم ریاست کو نیا نہیں بنا سکتے۔ مگر لوہے کے ہاتھ والی ایمپریس ڈویگر سکسی 1908 تک اقتدار سے چپکی رہی۔ اس کی اوپری اصلاحات جیسے قدیم امتحانات کا خاتمہ ایک ڈھونگ ثابت ہوئی۔ پھر دھماکہ ہوا، 10 اکتوبر 1911۔ 10 اکتوبر 1911 کو ووچانگ میں زنہائی ریولوشن پھٹ پڑا، جس کی بنیاد باغی فوجیوں اور جلا وطن لوگوں نے رکھی تھی۔ سن یٹسن، جو ریوائیو چائنا سوسائٹی کے پیچھے ایک خواب دیکھنے والے رہنما تھے، اپنے 3 اصولوں یعنی 3 پرنسپلز کے ساتھ سامنے آئے۔ پہلی، غیر ملکی زنجیروں کو توڑنے کے لیے قوم پیراسائٹس یعنی نیشنلزم۔ نمبر 2، عوام کو جگانے کے لیے جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، اور زخموں کو بھرنے کے لیے عوامی بہبود یعنی لائیولیہوڈ۔ انہوں نے نعرہ لگایا، انقلاب ابھی کامیاب نہیں ہوا، ساتھیوں کو ابھی مزید کوشش کرنی ہوگی۔ اس نعرے کے بعد 15 صوبوں میں آگ پھیل گئی، بغاوتیں، آزادی کے اعلانات، یہاں تک کہ ننھے شہنشاہ پیوئی نے فروری 1912 میں تخت چھوڑ دیا۔ 2000 سال کی شہنشاہیت ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ننجنگ میں ریپبلک آف چائنا کا سورج طلوع ہوا۔ سن اس کے عارضی صدر بنے، مگر غداری سائے میں چھپی تھی۔ یوں شیکائی نے بیجنگ پر قبضہ کیا، پارلیمنٹ ختم کی اور 1915 سے 16 میں خود کو شہنشاہ قرار دے دیا، لیکن جلد ہی بغاوتوں نے اسے گرا دیا اور ملک وارلڈز کی جہنم میں بٹ گیا۔ آتش و آہنگ کا دور شروع ہوا، وار لارڈ ایرا، 1916 سے 1928 تک۔ وار لارڈ ایرا ایک خوفناک خواب جہاں ڈوگمیٹ جنرل زینگ زونگ چنگیا، کرسچین جنرل فینگ یوزیانگ جیسے ظالم حکمران اپنی نجی فوجوں کے ساتھ جنگیں لڑتے۔
اس بنا پر عوام پر بھاری ٹیکس لگتے اور افیم کے اڈوں کو بڑھاوا دیتے۔ 1916 میں جان کی موت نے بھیڑیوں کو آزاد کر دیا۔ 1920 کی ذیلی انہوئی جنگ جیسے خونی مقابلوں میں ہزاروں مارے گئے، مگر اس اندھیرے سے ذہن بیدار ہوئے۔ 1915 کی نیو کلچر موومنٹ نے قدیم کنفیوشین عقائد پر حملہ کیا اور سائنس و جمہوریت کا پرچم بلند کیا۔ 4 مئی 1919 کو بیجنگ کے 3000 سے زیادہ طلباء نے ٹریٹی آف ورسائلز کی غداری کے خلاف احتجاج کیا، جس نے شینڈونگ جاپان کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے نعرہ لگایا، بیرونی طاقتوں سے اپنی خود مختاری کے لیے لڑو اور اندرونی ملک دشمنوں کا خاتمہ کرو۔ چین دوزیو اور لی تزہاؤ جیسے انتہا پسند رہنماؤں نے مارکسزم کو میدان میں اتارا۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارا کوئی ملک نہیں، کوئی حکومت نہیں۔ اس آگ سے چائنیز کمیونسٹ پارٹی پیدا ہوئی۔ 23 جولائی 1921 کو شنگھائی کے اندھیروں میں 13 ڈیلیگیٹس اور 50 ممبر، جن میں جوان ماؤ زیدونگ بھی شامل تھے۔ بولشوک انقلاب کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ مزدور اور کسان شہنشاہوں اور جاگیرداروں کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے۔ 1920 کی صدی، طوفانوں کے درمیان کمزور معاہدے۔ سن نے 1924 میں کومنٹانگ کو نئے سرے سے منظم کیا، سوویت کی مدد لی اور کمیونسٹ کے ساتھ مل کر فرسٹ یونائیٹڈ فرنٹ بنایا۔ پمپاؤ اکیڈمی نے لن بیاؤ جیسے جنگجو پیدا کیے۔ 1925 میں سن کی کینسر سے موت کے بعد اقتدار چیانگ کیشک کے ہاتھ آیا، جس نے 1926 سے 28 تک ناردرن ایکسپیڈیشن شروع کی۔ ایک تباہ کن پیش قدمی جس نے وارلورڈ کو شکست دی اور ووہان، شنگھائی اور بیجنگ پر قبضہ کیا۔ فوج 1 لاکھ سے بڑھ کر 2,50,000 ہو گئی، مگر اس خونریزی میں 2.5 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں۔ 12 اپریل 1927 12 اپریل 1927 کو شیانگ کے شنگھائی مساکرے گرین گینگ کو قاتلوں اور فوجیوں نے وائٹ ٹیرر کے دوران 5,000 سے 10,000 کمیونسٹ کو قتل کر دیا۔ جو بچ گئے وہ دیہاتی قلعوں کی طرف بھاگے، جہاں ماؤ نے 1931 میں جیانگسی سوویت قائم کیا۔ اس کا نعرہ تھا، انقلاب کوئی دعوت شیراز نہیں، یہ اتنی پرسکون اور نرم نہیں ہو سکتی۔ 1930 کی صدی 1930 کی صدی میں شیانگ نے 5 بڑے حملے انسرکلمنٹ کیمپینز کیے۔ 1934 میں 5ویں حملے نے کمیونسٹ کو لانگ مارچ پر مجبور کر دیا۔ 9,000 کلومیٹر کا ایک انتہائی مشکل سفر، 24 دریاں اور 18 برفانی پہاڑ پار کرتے ہوئے 86,000 لوگوں نے سفر شروع کیا۔ 90% رستے میں مر گئے، صرف 7,000 سے 8,000 زندہ بچے۔ ماؤ زونئی کانفرنس 1935 میں ایک بڑے رہنما بن کر ابھرے۔ انہوں نے کہا، غورلا کو عوام کے درمیان ایسے حرکت کرنی چاہیے جیسے مچھلی سمندر میں تیرتی ہے، مگر خطرہ بڑھ رہا تھا۔ جاپان نے 1931 میں منچوریا پر قبضہ کر لیا۔ 7 جولائی 1937 کو مارکو پولو برج کے واقعے نے جہنم کے دروازے کھول دیے۔ دوسری سینو جاپانیز جنگ 1937 سے 1945، ورلڈ وار 2 کا ایشیا کا محاذ، جس نے 2 سے 2.5 کروڑ یعنی 20 سے 25 ملین جانیں نگلیا۔ ریپ آف ننجنگ دسمبر 1937 میں 3 لاکھ لوگوں کو نہایت بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ شیانگ جو پہلے اندرونی صفائی چاہتا تھا، 1936 کے زیان انسیڈنٹ میں اغوا ہوا اور اسے جاپان کے خلاف لڑنے کا وعدہ کرنا پڑا۔ سیکنڈ یونائیٹڈ فرنٹ بنا۔ KMT نے بڑے حملے جھیلے۔ شنگھائی کی جنگ میں 2 لاکھ چینی فوجی مارے گئے۔ CCP کی غوریلا فوج 40,000 سے بڑھ کر 1945 تک 1.2 ملین ہو گئی۔ 1945 میں جاپان کی ہار کے بعد چین کھنڈر بن چکا تھا، صنعتیں تباہ تھیں اور 9.5 کروڑ لوگ پناہ گیر تھے، مگر CCP دیہاتی علاقوں میں مضبوط ہو چکی تھی۔ امن
امن ایک کوڑا مذاق تھا۔ 1946 میں خانہ جنگی کے شعلے دوبارہ بڑھ گئے۔ امریکہ نے KMT کو $4.43 بلین دیے، جبکہ سوویت نے CCP کو جاپان کا چھوڑا ہوا اسلحہ دیا۔ CCP نے لن بیاؤ کی قیادت میں پلٹ کر وار کیا۔ لیوشنگ، ہیوہی اور پنگجن کی جنگوں نے KMT کی کمر توڑ دی۔ اپریل 1949 میں PLA نے دریائے ینگٹز پار کیا اور 1 اکتوبر 1949 کو ماؤ نے تیانمن اسکوائر سے اعلان کیا کہ چینی قوم اب کھڑی ہو گئی ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا۔ چیانگ اپنے بچے کچے لوگوں کے ساتھ تیوان بھاگ گیا۔ اس طوفان نے روحوں کو بدل دیا۔ لینڈ ریفارمز نے جاگیرداری نظام ختم کیا۔ صدیوں پرانی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ فوڈ بائنڈنگ اور کثیر الازواج پر پابندی لگی، مگر نشان باقی تھے۔ خاندان بکھرے، ذہنی لوگوں کو خاموش کر دیا گیا۔ پوری دنیا میں آزادی کی لہر چلی۔ کیا یہ کسانوں کی فتح تھی یا نظریاتی شعلہ؟ سن کی جمہوریت، ماؤ کی بندوق کی نالی سے نکلنے والی طاقت اور شیانگ کی اتحاد کی کوشش ہمیشہ بحث کا حصہ رہے گی۔ چین کا یہ لانگ ریولوشن صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم تبدیلی تھی جس نے زنجیریں توڑیں اور ایک نئے سوشلسٹ ملک کو جنم دیا۔ ماؤ کی پکار آج بھی گونجتی ہے کہ چینی قوم کھڑی ہو گئی ہے، مگر یہ عظمت اور ٹریجڈی دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں۔